جو مال کے نصاب ہوتا ہے اس کے لیے یہ 5 چیزیں جاننا بہت ہی ضروری ہے. اور زکات ادا کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو زکات ادا کرتے ہیں رب ذوالجلال ان کے مالوں کی حفاظت فرماتا ہے. اس کے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی بلکہ رب ذوالجلال ان کے مال کے اندر اور خوشحالی فرادی عطا فرما دیتا ہے. ان کا مال مزید سے مزید بڑھتا ہی جاتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ میرا مال ہے تو میں نے اس کو استعمال کرنا ہے تو ہم زکات کیوں ادا کریں؟ یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ ہم نے زکات کو ادا کرنا ہے. رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ. امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مسلمانوں کے مال سے صدقہ لیں وصول کریں. اب یہاں میں صدقے سے مراد کیا ہے؟ زکات ہے. اور جو زکات ادا کرتا ہے اس کے مال کے رب ذوالجلال حفاظت فرماتا ہے. اس کے لیے بے شمار احسانات ہیں. اس کے لیے اس دنیا کے اندر بھی انعام و اکرام اور آخرت کے اندر بھی انعام و اکرام ہے. زکات اللہ عز و جل نے جو اس کو مال دیا ہے اسی کے مال سے اس کے بندوں پر خرچ کرنی ہے. جو انسان کے پاس مال دیا وہی اللہ کی عطا ہے. انسان کا اپنا تو نہیں. رب ذوالجلال نے اس کی محنت نہیں ہے یہ بلکہ اللہ عز و جل کی یہ عطا کرتا توفیق ہے کہ اللہ عز و جل اس کو توفیق دی. اس کا مال بڑا اب وہ زکات سے ادا کرتا ہے تو اس نے زکات اس نے ادا کی تو اس کا اپنا کمال نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی توفیق ہے. ماہ رمضان کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مساجد کے اندر مسلمانوں کی آبادی کی بنسبت 7-8% لوگ نماز پڑھتے ہیں. اب زکات بھی ایسے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اتنے ہی فیصد تقریباً زکات کو ادا کرتے ہیں اور جو زکات ادا نہیں کرتا اس کا مال محفوظ نہیں رہتا اور اس کے اندر خیر و برکت بھی نہیں رہتا. لوگ کہتے ہیں کہ میرا مال ہے تو ہم اس کو زکات کو کیوں ادا کریں؟ یہ آپ کے اوپر ایک نصاب فرض کر دیا گیا بتا دیا گیا یہ اتنی مقدار جب ہو جائے اس کے بعد آپ نے زکات کو ادا کرنا ہے. اس کی مثال سمجھیں کہ اب کسی جسم کے کسی بھی حصے پر یہ ہاتھ پر اس انگلی پر اگر دانہ نکل آئے تو اس کے اندر پریشر بڑھ جائے تو ہم جب ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو ڈاکٹر کہے گا کہ اس کو کٹ لگا کے اس کے اندر سے 2-3 قطرے 2.5 قطرے نکال دیے جائیں تو آپ کی یہ انگلی بچ جائے گی. اب ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ اس کی انگلی ہم حفاظت اس کی کر سکتے ہیں اگر آپ یہ گندا خون نکال دیں تو باقی جو آپ کا جسم ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. اگر وہ کہے کہ یہ میرا جسم ہے میری مرضی میں نہیں کرواتا چلا جاتا ہے پھر وہ مرض بڑھتے بڑھتے پورا ہاتھ اس کا ہے نہیں وہ مرض. اب وہ ڈاکٹر کہے گا کہ یہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا پھر اس کو کہے کہ یہ میرا ہاتھ میری مرضی ہے. اس طرح کرتے کرتے اس کا پورا بازو پھیل گیا. اس بازو کے اندر وہ مرض پھیل گئی. اس نے اس کا علاج نہ کروایا اور کہا کہ میرا بازو میرا جسم ہے میری مرضی میں اس کو نہیں ٹھیک کراتا تو بڑھتے بڑھتے مرض پورے جسم کے اندر سرات کر گئی. اب پورے جسم کے اندر سرات کی اور بڑھتے کام کر گئی. اگر کوئی 2.5% اپنا خون نکال دیتا تو وہ اس کا جو جسم تھا وہ پاک ہو جاتا وہ گندے ہو جاتے. اسی طرح مثال ہے کہ ہمارا جو مال ہے یہ مال کے اوپر ہم جو زکات ادا کرتے ہیں 2.5% یہ مال ہوتا ہے جو ہمارے دوسرے مال کی حفاظت بھی کرتا ہے اس کو پاک ستھرا بھی کر دیتا ہے. یہ سمجھے یہ مال کی یہ زکات ہے یہ مال کی میل ہے. ہم اس میل کو ادا کرتے ہیں اور اس میل کو ادا کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال ہمارا اس مال کو محفوظ فرما دیتا ہے اور ہمارے لیے اس کے اندر خیر و برکت عطا فرماتا ہے. اب زکات ادا کس نے کرنی ہے؟ وہ شخص عاقل بالغ مسلمان مرد عورت جو مال کے نصاب ہو جائے اور اس کے اوپر زکات فرض ہے. اور زکات کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ 1 سال کا گزرنا. آج کے اس وقت کے اندر جو زکات کا نصاب ہے وہ 1,64,000 روپے ہے. ابھی کسی کے پاس بھی سود ہے وہ مال کے نصاب ہے اس سے برابر ہو یا اس سے زائد ہو تو ہم اس نے زکات کو ادا کرنا ہے. یہ تو مال کے نصاب کا اب زکات اس نے کب ادا کرنی ہے؟ 1 سال کے گزرنے کے بعد وہ زکات کو ادا کرے گا. مثال کے طور پر آج 4 رمضان مبارک ہے. آج کوئی شخص مال کے نصاب ہوا 1,64,000 کا وہ مالک بن گیا. اب 1,64,000 کا وہ مالک بنا اب وہ زکات اگلے 4 رمضان کو پھر دیکھے گا تو اس کے بعد کتنا مال و دولت اکٹھا ہوگا. اس وقت جو نصاب ہوگا وہ نصاب کے طور پہ 1,40,000 ہو جاتا ہے. اب اس کے پاس 1,40,000 ہے وہ مال کے نصاب ہے وہ زکات کو ادا کرے. اس سے اوپر ہے یہ تو کم از کم جو اس کی حد ہے جو باؤنڈری ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ کم از کم 1,34,000 اس کے پاس موجود ہونا چاہیے. اب کسی کے پاس 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ ہے تو وہ مال کے نصاب ہے. کم از کم کی جو مقدار ہے وہ بیان کی جا رہی ہے.
یہ کم از کم اس چیز کو دیکھا جائے گا. اب جو نصاب ہے اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اس کے اندر سونا، چاندی، نقدی، پرائز بانڈ، مال نقد، ایسا مال جو بڑھنے والا ہے. آپ اس میں تجارت کرتے ہیں، تجارت کے ذریعے سے آپ اس مال کو بڑھاتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو بڑھنے والی ہے اس کے اندر آپ کی نقدی بھی آ جائے گی، اور سونا چاندی ایک چیز، اس کے بعد مال نقدی. مال نقدی کے اندر نقدی، کیش، بینک بیلنس، پرائز بانڈ، اور اسی طرح اگر کسی نے انشورنس کرائی ہے، مادہ یہ ناجائز ہے، اگر کسی نے کرائی بھی ہے تو وہ بھی پیسے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اور اسی طرح اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور قسطوں پر اس نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں تو جو قسطیں دے چکا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کیے جائیں گے. اور کچھ لوگ ایڈوانس مکان کے لیے پیمنٹ کرتے ہیں، وہ جو ایڈوانس پیمنٹ کی گئی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کی جائے گی. اب مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس سونا چاندی کی مقدار جو سونا ہے وہ 7.5 تولے اور جو چاندی ہے وہ 52.5 تولے، اتنی مقدار ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص کہتا ہے میرے پاس 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی کم مقدار میں بھی ہے، چاہے آپ کے پاس 10,000 کا سونا ہے، 20,000 کی چاندی ہے، 10,000 آپ کے پاس نقدی ہے، 20,000 آپ کے بینک میں پڑا ہے، اسی طرح کرتے کرتے 1,34,000 بن گیا تو آپ مارکیٹ حساب تمام جو آپ کے پیسے سیونگ ہیں ان سب کو شامل کیا جائے گا. تو اس کے اوپر پھر زکات ان تمام کو اکٹھا کیا اور پھر دیکھیے کہ وہ نصاب کو وہ تعداد پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. اگر وہ رقم نصاب کو پہنچ جاتی ہے تمام چیزوں کو جمع کرنے کے بعد تو وہ شخص مالک نصاب ہے، اب وہ زکات کو ادا کرے گا. اب پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ جو سونا ہے، اب سونا تو آپ اس کی کوئی بھی صورت ہو، سونے چاندی کی کوئی بھی صورت ہو، اس کی جو اماؤنٹ ہے، جو رقم ہے، اس کو آپ نے شمار کرنا ہے. اب کسی نے اس کو رنگ میں تبدیل کیا ہوا ہے یا پھر اور کسی صورت کے اندر اس کے پاس سکے پڑے ہیں، کسی بھی حیثیت میں ہے، کسی بھی شکل و صورت کے اندر آپ کے پاس سونا چاندی ہے، آپ نے ایک سیونگ کے لیے رکھی ہے، آپ نے بیچنے کے لیے رکھی ہے، کسی بھی معاملے میں رکھی ہوئی ہے، تو اس کی جو قیمت بنتی ہے اس کو نصاب کے اندر شامل کیا جائے. چاہے آپ وہ زیورات استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ آپ نے سیونگ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ آپ نے بیچنے کے لیے رکھے ہیں، تمام صورتوں کے اندر یہ جو سونا اور چاندی ہے اس کی قیمت کو شامل کیا جائے گا. اب مال نامی جو ہم تجارت کرتے ہیں، اب تجارت کے اندر وہ مال شامل ہے جو ہم نے جو ویلیو جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے. ایک تو وہ ویلیو جو ہم نے خریدی تھی کسی چیز کو، میں نے یہ مائی خریدا 1500 کا، اب میں نے اسے 2000 کا بیچ رہا ہوں، مارکیٹ کے اندر اس کی جو ویلیو وہ 2000 اس کی ہے. تو اب جو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے اس کے 2000 ہی کاؤنٹ کیجیے. یہ نہیں ہے کہ آپ جس قیمت پر خرید کر لائے تھے اس قیمت کو شامل کیا جائے، بلکہ جو اس قیمت پر چیز کو فروخت کیا جا رہا ہے اس قیمت کو شامل کیا جائے گا. اگر اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، 1500 کی آپ نے چیز خریدی، اب اس کی قیمت 1200، 1300، 1000 ہو چکی ہے، تو اب آپ نے جو قیمت شامل کر دی ہے یہ 1200-1300 کو شامل کر دی جو اس وقت مارکیٹ کی ویلیو ہو. اب اس چیز کو دیکھا جائے گا جو مارکیٹ کے اندر اگر ویلیو اس کی بڑھ جاتی ہے تو اس قیمت کو شامل کیا جائے گا، اگر قیمت کم ہو جاتی ہے تو اس چیز کو شامل کیا جائے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر خواتین حاضر ہوئی، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم ان کی زکات ادا کرتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ دعا کرتی ہو تمہیں آپ کے کنگن بنائے جائیں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد